روزے کا مطلب پوچھنا چاہنا ہے عرفہ روزہ نامی ذوالحجہ پاکستان کے مطابق رکھنا ہے کہ سعودی عرب کے مطابق رکھنا ہے؟ جی عرفہ کے روزے کے بارے میں بھائی پوچھ رہے ہیں کہ میں جو روزہ رکھوں گا 9 ذی الحج کا، وہ سعودی عرب کی 9 ذی الحج اپنے پیش نظر رکھوں گا یا اپنے ملک؟ میرے بھائی آپ بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں، پاکستان میں جو چاند جس سے نظر آیا اور اس کے مطابق چل رہی نا تاریخ، اس کے مطابق آپ 9 تاریخ جب ہوگی نا اتوار کا دن، اس دن روزہ رکھیں گے۔ آپ سعودیہ کو نہیں دیکھیں گے کہ وہاں کیا ہو رہا، کیا نہیں، پاکستان کو دیکھیں۔ لیکن ابھی میرا رابطہ ہوا ہے حافظ سعید سے، حافظ سعید کے صاحب کے ایک آدمی سے، انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کے مطابق رکھنا ہے۔ کس نے کہا؟ حافظ سعید صاحب کا ایک مفتی ہے، مفتی محمد یوسف صاحب، انہوں نے مجھے کہا سعودی عرب کے مطابق رکھنا ہے۔ ہاں انہیں کہنا تھا نا کہ پھر عید بھی اس کے مطابق ہی گل تو تھوڑی بھی ٹھیک ہے، میں سچے پانچ پہ کہ سعودی عرب کے مطابق رکھیں گے، پاکستان کے مطابق رکھا تو پھر روزے بھی ان کے حساب سے رکھیں گے؟ ہاں یہ بھی گل ٹھیک ہے۔ بس آپ کو بتا دیا کہ پاکستان میں رہتے ہوئے پاکستان کی بات کیا کریں، باہر کا نہ دیکھا کریں۔ لفظ نہیں آئے گا کہ جو حج والے دن روزہ رکھو۔ اچھا بھائی ایسا ہے کہ پھر آپ سعودی عرب کے مطابق اب تک تو آپ اثر بھی فرق ہوتا ہے، ایک تو نامی ذوالحج کی ٹھیک ہے پاکستان میں بدل گئی، لیکن جو حج ہوتا ہے کیا اس دن کو عرفہ کہتے ہیں کہ یہاں کے نامی ذوالحج کا نامی کو عرفہ کہتے ہیں؟ اچھا چلیں آپ کی بات سن لیا، بولنا نہیں ہے۔ ہاں جی ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر سعودی عرب ہی کوئی آپ نے پیش امام بنانا ہے تو اب آپ اثر پڑ چکے ہیں؟ ہاں اثر پڑ چکے ہیں۔ سعودی عرب میں اثر نہیں ہوئی ابھی؟ اچھا ٹھیک ہے، اسی طریقے سے جب میں نے کہا تھا کہ میں نے بھائی کہا تھا کہ آپ بولیں گے نہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، اگر سعودی عرب کو آپ روزے کے لیے معیار بناتے ہیں ہاں جی ہاں جی، تو عید کے لیے بھی معیار بنائیں گے، عرفہ کے لیے بھی معیار بنائیں گے۔ مولانا نے جو بات بتائی ہے کہ 9 ذی الحج کا حکم ہے، آپ حج کو چھوڑیں، ہاں جی ہاں جی، اچھا جس دن آپ کا 9 ذی الحج ہوگا آپ اس دن کا روزہ رکھیں، اور جب 10 ذی الحج ہوگا آپ قربانی کریں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی، یہاں تو پھر قربانی بھی آپ ان کے حساب سے ایک دن پہلے کر لیں۔ اگر ہم پہلے کر لیتے ہیں تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قربانی نہیں صدقہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ کیا کرتے ہیں، شکر بنا رکھتے۔ چلے مولانا سوال یہ ہے کہ اس وقت چونکہ ملک کے اندر کیا دیکھیں، ٹھیک نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے، کیا کریں؟ نہیں تو پھر قربانی بھی ایک دن پہلے کر لیں۔ میاں طاہر رکنا چاہیے، کیونکہ میں نے کئی اچھے بڑے عالموں سے سنا نا کہ کہیں حدیث میں نہیں آتا کہ عرفہ ہوتا۔ جی مولانا عرفہ کے بارے میں جو اچھے بڑے علماء نے چھوڑا ہے نا کہ کہیں نہیں آتا کہ عرفے کا دن 9 ذی الحج ہے، اس لیے اگر وہ بعد میں ہے کہ ہمارا پہلا بھی ہو جائے تو وہ بس عید وہ رکھ لینا ان کے ساتھ ہی، کیونکہ 9 کی تصریح کہیں نہیں۔ اب پوچھے ان سے اگر 9 کی تصریح نہیں تو وہاں کے لیے بھی نہیں، آپ پھر ان کو کہہ دیں کہ 6 کو عرفے کا دن منا لیا کریں، 7 کو ہی منا لیا کہ جب 9 لکھا ہی نہیں ملتا تو وہاں کے لیے لکھا ملتا کچھ نہیں، برباد کرنا چاہتے ہیں دین کو، ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں۔ پتہ ہے کہ جب ذی الحج کی 9 ہوتی ہے، امت کا تواتر ہے، امت کا اجماع ہے، اس لیے لفظ ڈھونڈتے ہیں، پھر ان کو بھی کہیں کہ 9 کے کیوں پابند ہو، 8-7 کو ہی کر لیا کرے وہ کبھی۔ السلام علیکم۔ برباد کرنا چاہتے ہیں لوگ۔ عرفہ کی بات تو آپ نے بتا دی کہ عرفہ سے مراد جو علماء کرام کہتے ہیں کہ کوئی خاص دن نہیں ہے تو پھر وہ 9 ذی الحج سارا کام ہی ختم ہو جائے گا۔ بے شک پہلی کو پھر عرفہ میں چلا جایا کرے، 9 کا نام تو وہاں نہیں لکھا۔ کوئی اجماع بھی چیز ہوتی، امت کا تواتر ہوتا، پتہ ہوتا ساری امت کو کون سا دن۔ آپ جمعے کے دن کا کوئی جھگڑا کر لیں کہ وہ کوئی پتہ نہیں ہفتے سے پہلے کے اتوار کے بعد ہے، کر سکتا کہ نام رکھ لو سوموار کا جمعہ۔ تواتر عملی ہے کہ امت ساری جانتی آ رہی کہ یہ جمعہ اور یہ وہ دن۔ جی مولانا ان باتوں میں کوئی جھگڑا شروع کیا جا سکتا، چونکہ قربانی کے